مبارک جمعہ ہے، لیکن ابلیس کے لیے یہ بیڈ فرائیڈے ہے، یہ سیڈ فرائیڈے ہے۔ صلیب پر کیا کیا؟ پہلی بات، خداوند یسوع مسیح نے نجات کے کام کو مکمل کیا۔ دوسری بات، صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کے سر کو کچل دیا۔ چوتھی بات ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ یسوع مسیح صلیب پر رشتوں کو نبھا رہا ہے۔ پانچویں بات جو ہے کہ خداوند یسوع مسیح کلام کو پورا کر رہے ہیں۔ جو چھٹا پوائنٹ ہے کہ یسوع مسیح نے جو جدائی تھی انسان کی اور خدا کی، اس جدائی کو ختم کر دیا۔ مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے مبارک جمعہ گڈ فرائیڈے کے حوالے سے سیکھیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ گڈ فرائیڈے والے دن، مبارک جمعے والے دن، خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کیا کیا۔ پہلی بات، خداوند یسوع مسیح نے نجات کے کام کو مکمل کیا۔ خداوند یسوع مسیح اسی لیے اس دنیا میں آئے تھے تاکہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دے سکیں، اور وہ کفارہ دینے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ اور یوں خداوند نے اس روز کفارے کے کام کو مکمل کیا، نجات کے کام کو مکمل کیا۔ اگر ہم یوحنا رسول کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 30ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ انگلش میں ہے اٹ از فنشڈ۔ سو خداوند یسوع مسیح نے اس نجات کے کام کو مکمل کیا میرے لیے اور آپ کے لیے، اور ان زندگیوں کے لیے تو یہ گڈ فرائیڈے ہے، مبارک جمعہ ہے، لیکن ابلیس کے لیے یہ بیڈ فرائیڈے ہے، یہ سیڈ فرائیڈے ہے، کیونکہ آج کے دن خداوند یسوع مسیح نے اس کے سر کو کچل دیا۔ اور یہ جو چھٹا کلمہ تھا جس میں خداوند نے یہ نجات کا کام مکمل کیا، اور یہ خوشی کا نعرہ تھا کہ جو کام باپ نے مجھے کرنے کو بھیجا تھا میں نے اسے مکمل کر دیا۔ اگر ہم تخلیق کے دنوں میں چلے جائیں تو تخلیق کے ان 6 دنوں کو یاد رکھیے۔ چھٹا جو دن تھا، چھٹے دن خدا نے انسان کو بنایا، اور وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ اگر ہم دیکھیں تخلیق کے دنوں کو، اتوار پہلا دن، سوموار دوسرا دن، منگل تیسرا دن، بدھ چوتھا دن، جمعرات 5واں دن، اور جمعہ چھٹا دن۔ سو چھٹے دن خدا نے انسان کو بنایا، اور بعد میں وہ انسان گناہ میں گر گیا۔ اب چھٹے جو دن ہے، جو جمعے کا دن ہے، اور خداوند یسوع مسیح یہ چھٹا کلمہ بول رہے ہیں، اور یسوع مسیح صلیب پر 6 گھنٹے رہے، اور یہ چھٹا گھنٹہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کوئی اتفاقیہ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے پلان میں تھا۔ چھٹا دن اور چھٹا کلمہ اور یہ چھٹا گھنٹہ، یہ آخری لمحات میں خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی۔ سو یہ جو چھٹا کلمہ ہے، اس میں اب ایک خدا ایک نئی مخلوق کے لیے، ایک نئے انسان کے لیے خداوند نے بڑا کام کیا ہے، اور جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اس کی پرانی چیزیں، اس کی پرانی باتیں، اس کا سارا ماضی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ مسیح میں نئی مخلوق اور نیا انسان بن جاتا ہے۔ اور یہ وہی بنا سکتا ہے جس نے صلیب پر تیرے لیے، میرے لیے گناہ کا کفارہ دیا، اور وہ تخت پر بیٹھا ہے، اور وہ کہتا ہے، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا جو حساب تھا بے باک ہو گیا، حساب چکا دیا گیا، پیڈ ان فل۔ سو صلیب پر یسوع مسیح نے یہ کام کیا۔ دوسری بات، صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کے سر کو کچل دیا۔ اگر ہم پیدائش جو پہلی نبوت ہے 3 باب کی
15ویں آیت، تو وہاں پر ہم پڑھتے ہیں اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر ہم یوحنا کی اگر انجیل پڑھیں تو یہاں پر 19ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر مصلوب جب ہو رہے ہیں تو صلیب جو ہے جہاں پر نصب کی گئی جس پہاڑی پر، اس کو کھوپڑی کا مقام کہا جاتا ہے، اور اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ وہاں پر جائیں اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو پہاڑی ہے وہ دور سے ایسے ہی نظر آتی ہے جیسے کوئی کھوپڑی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہاں پر مجرموں کو سزائیں دی جاتی تھی اور جا بجا ان کی کھوپڑیاں پڑی ہوتی تھیں۔ یسوع مسیح نے جو وعدہ کیا گیا تھا، جو نبوت کی گئی تھی کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا، اور یہ ایسا ہی ہوا کہ کھوپڑی کے مقام پر صلیب کو نصب کر دیا گیا، اس کھوپڑی میں صلیب کو گاڑ دیا گیا، اور یسوع مسیح کے پاؤں، اس کی ایڑی اس کھوپڑی کے اوپر ہے، اور یہ اس بات کی شہادت تھی کہ وہ نبوت جو کی گئی پیدائش کی کتاب میں، یسوع مسیح نے ابلیس کے سر کو کچل دیا۔ اور سر جو ہے، یاد رکھیے، ہیڈ جو ہے یہ اختیار کی علامت ہے، یہ اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح نے اس کے اختیار کو کچل دیا، اس کے اندر جو بھیجا تھا، دماغ تھا، سب کچھ کو خداوند نے کچل کے رکھ دیا، ہالیلویا۔ اور پھر اس کی آنکھیں، ہر ایک چیز کچلی گئی ہے۔ اب جو ابلیس ہے وہ ہارا ہوا ہے، وہ شکست یافتہ ہے، وہ شکست خوردہ ہے، اور ہمارا مقابلہ جو ہے ایک جس کا سر کچلا ہوا اس دشمن کے ساتھ ہے، اور یسوع مسیح کی فتح کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اور جب ہم ابلیس سے مقابلہ کرتے ہیں تو ہم فتح کے لیے نہیں لڑتے، بلکہ ہم فتح لے کر میدان میں اترتے ہیں، اور اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یسوع مسیح نے ابلیس کے سر کو کچل دیا ہے۔ گڈ فرائیڈے والے دن اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ تیسری بات ہم دیکھیں گے، یسوع مسیح صلیب پر روحیں بچا رہا ہے۔ اگر لوکا کی انجیل اگر ہم دیکھیں اور اس کا 23واں باب اور اس کی ورس نمبر 33، تو یہاں پہ لکھا ہے، جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا، اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دہنی اور دوسرے کو بائیں طرف۔ یسوع مسیح کی دونوں طرف جو ہیں وہ بدکار ہیں، ایک دائیں طرف ہے اور دوسرا بائیں طرف ہے۔ کسی اسکالر نے کہا کہ کھوپڑی کے مقام پر، گلگتہ پر، کوہ کلوری پر 3 صلیبیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک جو ہے وہ سرخ رنگ کی صلیب ہے، ایک سفید رنگ کی صلیب ہے، اور ایک سیاہ رنگ کی صلیب ہے۔ سرخ رنگ کی صلیب جو ہے وہ نجات دہندہ کی صلیب ہے، ہالیلویا، جو گناہ کے لیے مرا، یعنی اپنے گناہ کے لیے نہیں، تیرے اور میرے گناہ کے لیے مرا۔ پھر سفید جو صلیب ہے وہ نجات یافتہ کی صلیب ہے، جو یسوع مسیح پر ایمان لایا، جس نے کہا اگر تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس کا مطلب تھا وہ گناہ کی طرف سے مر گیا۔ اور تیسری جو صلیب ہے وہ سیاہ صلیب ہے، یعنی گنہگار کی صلیب، وہ بدکار ہی رہا، وہ گنہگار ہی رہا، اور وہ اپنے گناہ میں مر گیا۔ پھر یہ صلیب پر ڈاکو کا بچایا جانا، یہ کس بات کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ڈاکو کا بچایا جانا، یہ خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کا، زمینی خدمت کا یہ آخری شاگرد تھا، ہالیلویا۔ مرتے ہوئے بھی
آپ کسی کو بچا سکتے ہیں، مرتے ہوئے بھی آپ کسی کو توبہ کرا سکتے ہیں، کسی کو نجات کی راہ دکھا سکتے ہیں، اور وہ آخری لمحوں پر قبول کر کے یسوع مسیح کو وہ فردوس میں جا سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ چوتھی بات ہم کیا سیکھ رہے ہیں گڈ فرائیڈے کے موقع پر؟ یسوع مسیح صلیب پر رشتوں کو نبھا رہا ہے۔ وہ صلیب پر اپنی ماں کو نہیں بھولا۔ اس نے یوحنا سے کہا تیری ماں یہ ہے، مریم سے کہا کہ تیرا بیٹا یہ، اور جو یوحنا تھا اسی وقت مقدسہ مریم کو اپنے گھر میں لے گیا۔ اس دکھ، اس کرب کی حالت میں یسوع مسیح مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اپنے رشتوں کو نبھائیں، اپنے باپ کو نہ بھولیں، اپنی خدمت کو دوران، اپنے دکھوں میں، اپنی پریشانیوں میں یا اپنی خوشیوں میں، کسی بھی آپ حالت میں ہیں یا کیسے بھی آپ کے حالات ہیں، اپنے باپ اور اپنی ماں کو نہ بھولیں۔ ان کی جو ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر ہیں ان کو ضرور نبھائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے 30 سال گھر میں گزارے، اور آخری جو 3 سال تھے یسوع مسیح نے گھر کو چھوڑا اور خدمت کی 3 سالوں میں۔ لیکن 3 سالوں میں جب یہ موقع آتا ہے، جب وہ جان دینے والا ہے، جب وہ اس دنیا سے جانے والا ہے، تو اپنی ماں کو نہیں بھولا۔ اور یہ پھر یسوع مسیح جسمانی رشتوں کو نہیں بھول رہا، اور پھر خداوند یسوع مسیح روحانی رشتوں کا بھی احترام کرتا ہے۔ پہلا کلمہ جو یسوع نے بولا، اے باپ ان کو معاف کر، اور آخری کلمہ، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ پہلا کلمہ باپ سے شروع ہوتا ہے اور آخری کلمہ بھی باپ پہ ختم ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ جسمانی رشتوں کا احترام اور روحانی رشتوں کا احترام کرنا سیکھیں۔ اور پھر 5 بات جو ہے کہ خداوند یسوع مسیح کلام کو پورا کر رہے ہیں۔ صلیب پر ہوتے ہوئے بھی خداوند یسوع مسیح کلام کو پورا کر رہے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت اگر ہم پڑھیں اور غور سے سنیے گا، لکھا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ لفظوں پر غور کیجئے، دھیان دیجئے، تمام باتیں پوری ہو گئیں۔ اب یسوع مسیح پھر نوشتے کو پورا کرنے لگا ہے۔ تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ یسوع مسیح زبور 22 کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ 7واں کلمہ جو ہے یہ بھی یسوع مسیح کلام کو کوٹ کر رہے ہیں۔ زبور 31 کی 5ویں آیت، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ کلام کو پورا کیا جا رہا، صلیب پر کرب کی حالت میں بھی وہ کلام پورا کر رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم دکھوں میں ہوں، مصائب میں ہوں، صعوبتیں ہوں، مشکلات ہوں، کچھ بھی ہو، ہمیں کلام کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے۔ گڈ فرائیڈے کے موقع پر خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو کیا سکھا رہے ہیں کہ کلام کو نگاہ میں رکھنا ہے، کلام کو سامنے رکھنا ہے، اور شریعت کی یہ کتاب میرے اور آپ کے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ مجھے اور آپ کو دن اور رات اسی کا دھیان ہو۔ اور آخری بات اس میں جو 6واں پوائنٹ ہے کہ یسوع مسیح نے جو جدائی تھی انسان کی اور خدا کی، اس جدائی کو ختم کر دیا۔ متی کی انجیل اس کا 27واں باب اس کی 50ویں آیت سے 52ویں آیت تک لکھا ہے، یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پردہ پھٹ گیا، جو پاک مقام اور پاک ترین مقام کے درمیان جو رکاوٹ تھی، جدائی تھی، وہ پردہ پھٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب صرف سال میں ایک دفعہ سردار کاہن جو جاتا ہوتا تھا، اب کوئی بھی جو یسوع مسیح کے کفارے پر، اس کی صلیب پر ایمان لا چکا ہے، وہ کسی بھی وقت بے دھڑک، کسی بھی ٹائم، کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں، وہ خداوند کے
قدموں میں جا سکتا ہے، وہ فضل کے تخت کے سامنے دلیری سے جا سکتا ہے، کیونکہ ہم بھی شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں۔ سو یسوع مسیح نے صلیب پر میرے لیے اور آپ کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ سب سے بڑا کام اس نے یہ کیا کہ تیرے میرے گناہ کا کفارہ دیا تاکہ تو اور میں نجات پائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی نہیں دی، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانا، اسے قبول نہیں کیا، تو پھر یہ گڈ فرائیڈے آپ کے لیے کبھی بھی گڈ نہیں ہوگا، یا آپ کے لیے بیڈ ہی رہے گا۔ آپ شاید کالے کپڑے پہنے اداس ہوں، لیکن جب آپ یسوع مسیح کو قبول کر لیں گے تو پھر آپ اداس نہیں رہیں گے، آپ کے سارے حالات تبدیل ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور یسوع مسیح نے جو چھٹا کلمہ بولا، وہ فتح کا کلمہ تھا، وہ خوشی کے ساتھ بولا، اور یسوع مسیح چلایا تھا خوشی کے ساتھ کہ جو کام، جو اسائنمنٹ تو نے مجھے دی تھی وہ میں نے مکمل کر دی۔ تیرے لیے اور میرے لیے یسوع مسیح ہوا اور یسوع مسیح نے کفارہ دیا۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔ اگر آپ خداوند کے مقدس کلام کو اور گہرے طور پر جاننا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کمنٹس میں اس ٹاپک کے بارے میں بتائیے، یا پھر یہ جو نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں، آپ اس پر ہم سے رابطہ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم مزید سیکھنا چاہتے ہیں اور اس موضوع پر سیکھنا چاہتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔